آج ہمارے لوگ ہیں رگڑ رگڑ کر مہنگے سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ لے رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا برش لے رہے ہیں. اب تو اور سسٹم ہو گیا، اب یہ الیکٹرانک دنیا میں ہم داخل ہو گئے. اب تو بزنس مینوں نے جو ہے نا وہ ایجاد کر دی ہے، اس کے اندر سیل ڈالو، بیٹری ڈالو، وہ وائبریٹ کرے گا، پھر اس سے دانت صاف کریں. پتہ نہیں کیا کیا سسٹم آ رہے ہیں. سادے سسٹم تھے، سادے لوگ تھے. آج بھی آپ مل لیجیے ان لوگوں سے جو بیچارے ابھی بھی جن کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، ان کے منہ کے دانت ہی نہیں خراب. کیا کون سے زمانے کے اندر وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے تھے؟ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے آپ استعمال نہ کریں، لیکن آپ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کریں. صبح کے وقت میں استعمال کر لیا کریں، رات کو استعمال کر لیا کریں، دن میں جو ہے وہ آپ مسواک استعمال کریں. لیکن یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں. ماشاءاللہ اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے، اچھا برش ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ برش نہ کیا کریں. ہمارے لوگ کبھی کبھار رگڑنے میں آتے ہیں نا تو برش پکڑ کے پھر رگڑتے رہتے ہیں اور اتنا زور زور سے کہ مسوڑے ہی گلا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے دانت تو آپ کے پتھر جیسے ہیں فائبر کے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ بالکل نازک ہوتے ہیں. آپ ذرا سے آپ کھاتے ہوئے آپ کے اگر فش کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک کانٹا ہی چپ گیا تو فش کا تو منہ میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ مسوڑا ہی سوج جاتا ہے، تو آپ پھر لے کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ناظرین کرام چند ایک نسخے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے دانتوں میں کیڑا پڑ چکا ہے، جن کے دانتوں میں درد رہتا ہے، وہ کیا کریں. اس کے لیے ناظرین کرام میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، خاص طور پر جن کے دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دانتوں میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے نا دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بیچارے تھوڑا سا ٹھنڈا کچھ کھا لیں، تھوڑا سا گرم کچھ پی لیں، تو اس کے بعد ان بیچاروں کے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں، دیکھیں ایک تو آپ کلیاں کریں کس کی، نمک کے پانی کی. نمک، ہلدی اور کلونجی کا پانی، یہ 3 چیزیں لے لیں. نمک ہاف ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے تو گلے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، خیال کیجیے گا. اس کے علاوہ کلونجی جو ہے 1 ٹی اسپون، ہلدی جو ہے وہ اگر آرگینک پاؤڈر ہے تو وہ 1 ٹی اسپون ہے، نہیں تو اگر آپ فریش ہلدی لینا چاہتے ہیں تو فریش ہلدی جو ہے آپ وہ 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں. 2 کپ پانی ڈالیں، خوب اچھی طریقے سے ابالیں، سوا کپ رہ جائے تو اس کی رات کو سونے سے پہلے کلیاں کر کے سوئیں. اسی طرح صبح اٹھیں تو اس کی کلی کریں. اس کے بعد آپ ٹوتھ برش وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی حل نہیں. اس کے غرارے بھی کریں اور بھی اچھا ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا کریں، وہ لوگ جن کو اکثر دانتوں کی دیکھیں ENT کی جتنی پرابلم ہے نا، اس کے لیے بزرگان دین نے ایک عمل لکھا ہے، میں آپ کو ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں. وہ ہے کہ آپ وتر کی 3 رکعتوں کے اندر، پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر، دوسرے کے اندر سورہ لہب، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پابندی سے پڑھیں. وہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں، سورہ نصر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، اور پہلی رکعت میں سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ لہب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. یہ پڑھ لیا کریں پابندی کے ساتھ، ان کو ENT کی کبھی پرابلم نہیں ہوگی، ناک کان. البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. کی پرابلم دانتوں کی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ ان کا سسٹم جو ہے بہتر رہے گا انشاءاللہ. ایک تو یہ عمل کریں پابندی کے ساتھ. دوسرا یہ کریں کہ جن کے دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہو اور دانتوں کے اندر کوئی کیڑا لگ گیا ہو، پہلے تو ظاہری بات ہے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کو کلین کروائیں. اس کے اگر وہ اس کے اندر ہول ہو چکا ہے تو اس کی جو ہے نا اس کی فلنگ کروائیں. پھر اس کے بعد جو ہے کبھی درد ہو جائے تو پھر کیا کریں کہ آپ نمک لے لیں تھوڑا سا برش کے اندر، اور نمک لے کر اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اسی جگہ کو تھوڑا سا مساج کریں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے گم کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، دانتوں کے درمیان کوئی حصہ ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی پھنس جاتا ہے،
تو نمک جو ہے بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے. جب بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے ہمارے مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے لوگوں کے معدے کے اندر گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسوڑے پکے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیشہ منہ پکا ہوا ہوتا ہے, منہ کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر الگ نسخہ ہے کہ اگر معدے کی گرمی وغیرہ ہے تو دن کے اندر آپ کھانے کے دوران دہی کا استعمال کر لیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے اچھا یہ بھی خیال رکھیں جن کو دائمی نزلہ ہے, جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے, دائمی نزلہ جو ہے ناظرین کرام یہ انتہائی خطرناک ہے. دائمی نزلہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ جن کو فلو رہتا ہے لیکن ان کا فلو باہر نہیں آتا, یعنی ان کا نزلہ گرتا نہیں ہے. تو بس اوقات لوگ نزلہ کہتے ہیں نا کہ یار غصے میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں سارا نزلہ جو ہے مجھ پر ہی گرا رہے ہو. تو نزلہ جو ہے وہ کبھی کبھار گرتا نہیں, اس کو گرانا پڑتا ہے. تو پہلے زمانے کے اندر کیا تھا کہ حکما ایسی دوائیاں دیتے تھے کہ جس سے دھوپ میں بیٹھ جایا کرتے تھے, اور تھوڑی سی خاص طور پر سردیوں کے ایام میں کہیں دھوپ نکلے تو بیٹھ جایا کرتے تھے اس رخ پر, اور تھوڑی سی چھینکنی ہوتی تھی اس کو سونگتے تھے, اور جو ہے تو خوب دماغ کی صفائی بھی ہوتی تھی اور فلو بھی گرتا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے چھینکیں بھی آتی تھی اور دماغ کی اچھی صفائی ہو جاتی تھی. تو بہرحال اب تو یہ چیزیں کہاں ناپید ہو گئی, اب لوگ بھی نہیں ہیں ایسے, اور جو جن کے اندر اتنی برداشت ہو یا اتنا سب کچھ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو ہم نے اتنا مصروف کر دیا کہ ہم نے اپنی صحت کے بارے میں توجہ ہی نہیں کی کہ ہماری صحت کا کیا حال ہے. ہم اسی پیسے کو بنانے کے لیے اپنی صحت کو کھو دیتے ہیں, پھر صحت کو پانے کے لیے پھر پیسہ کھو دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صفر. تو کوشش کریں بھائی ساتھ میں صحت کا بھی خیال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج بھی کریں اور پیسہ بھی بنائیں, سب کچھ کریں. بالکل کوئی بری بات نہیں ہے, رزق حلال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اتنی زیادہ آپ توجہ کہ آپ کے دانت میں درد ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ رہا ہے, آپ کو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پابندی سے جائیں جی آپ ڈینٹسٹ کی اپائنٹمنٹ بک کروائیں اور دانت دکھائیں. شوہر صاحب کہہ رہے ہیں بیگم صاحبہ کو جائیں بھائی آپ ڈینٹسٹ کو کال کریں. بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں گھر کے اندر مصروف ہوں, کام کاج کے اندر میں کیسے کروں. بیٹیاں ہیں تو کہتی ہیں کالج جا رہی ہوں, فلانا ہے, بیٹے ہیں. تو یہ ہمیں ان کو متوجہ کرنا ہے اس طرف. تو ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی کچھ نسخہ جات ہیں وہ ذکر میں کروں گا, لیکن اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لونگ کا تیل ہے یہ دانتوں کو سن کر دیتا ہے. جس حصے میں درد ہو تو وہاں یہ لگا دیا کریں. یہ اس کے علاوہ کریں لونگ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں سر, اس کو لے کر اس حصے جہاں پر آپ کے دانت میں درد ہے, ہول ہے, کیڑا ہے, تو وہاں اس کے نیچے اس کو دبا کر پکڑ لیں. تو اللہ کے حکم سے 3-4 منٹ کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا.